امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ان کے علل اور اسباب کے ساتھ انجام دیتا ہے، یہ پروردگار کی سنت ہے۔ مثلا آپ خود دیکھیں کائنات کے اندر جو کام بھی ہو رہے ہیں وہ اپنے علل کے ساتھ، اسباب کے ساتھ۔ بارش برستی ہے تو اس سے پہلے بادل آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں زمین سے اگر کوئی چیز اگتی ہے تو اس سے پہلے اس سے اگنے کی شرائط مہیا ہوتی ہیں، ایسے نہیں اگتی۔ انسانوں کے اندر، حیوانوں کے اندر اگر یہ سلسلہ ہے توالد کا، تناسل کا، تو وہ ایک سسٹم ہے، اگر وہ سسٹم درمیان میں سے ٹوٹ جائے، خرابی ہو جائے تو سلسلہ رک جاتا ہے۔ خدا ملاحظہ فرمائیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اتنا عرصہ مکہ میں 13 سال کوشش کرتے رہے لوگوں کو دین کی طرف، دین حق کی طرف ہدایت کریں، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اصل میں تو انبیاء کی جو بعثت ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں اقامہ قسط، عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ نبی ہمیشہ حکومت کے لیے آتے ہیں۔ اصل میں کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ الہی سیاست رکھتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ پیغام دیں اور اس کے مطابق ایک دینی اصلاحی الہی معاشرہ قائم کریں اور اس پر حکومت کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ دینی، دنیاوی، اخروی اعتبار سے سعادت پائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر شرائط مہیا نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی مدینہ میں شرائط مہیا ہوئیں، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر پیغمبر کے پیغام کو قبول کیا، لبیک کہی، اور آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں مدینہ جو ہے، جو یثرب تھا وہ مدینہ تو نبی بنا اور اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ اور پھر جب نبی کو حکومت ملی تو ارد گرد کے قبائل کس طرح پھر وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے، اور وہ جو دشمن تھے وہ پھر جمع ہونے شروع ہوئے، مختلف طریقوں سے اس نئی اسلامی حکومت کے لیے خطرہ بننے لگے۔ جیسے یہاں بھی انقلاب آیا اور پوری دنیا کے شیطان جو ہے وہ دشمنی پر اتر آئے۔ تو اب جب مدینہ سے ایک اسلامی انقلابی الہی حکومت شروع ہوئی، چونکہ وہ شرک کے خلاف تھی، کفر کے خلاف تھی، بت پرستی کے خلاف تھی، جس کا کلمہ جو ہے وہ توحید، یقول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب پوری دنیا کا کفر اور شرک جو ہے وہ حملہ آور ہوا۔ لیکن اب وہاں ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں بہت بڑی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنے پیغمبر کی ہمراہی، اس کے لیے اپنے آپ کو مہیا کرنا، وحدت، ہمدلی۔ آپ تھوڑا سا اس موضوع پہ سوچیں کہ جب جنگ بدر کے لیے فضا ہموار ہوئی، جنگ بدر ایسے ہی تھی جیسے اس وقت آپ دیکھ لیں، یعنی کس حالت میں جنگ شروع ہو رہی ہے کہ بہت بڑا ایک لشکر جو ہے دنیا کا اس وقت جب جدید ترین اسلحہ تھا اس سے مسلح ہو کر طاقت کے نشے میں مدینہ پر حملہ کے لیے آ رہا ہے۔ اور مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ دو قسم کے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، ایک تو ان کے پاس اسلحہ ناکافی ہے، دوسرا منافقین، مدینہ منافقین سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اب تھوڑے سے لوگ تھے، گن چن کر جو لوگ جنگ بدر کے لیے نکلے، کتنے ہیں آپ خود جانتے ہیں، 313 لوگ۔ کہ چند لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، کچھ کے پاس جو ہے وہ لاٹھیاں تھیں، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ نکلتے، کہتے ہیں ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، یہ تو ایک طاقتور فوج ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ آرام سے مدینہ میں گھستے، قتل عام کرتے، ان کو گھروں سے نکال کر ان کو بھی اور نبی کو بھی سب کو شہید کرتے۔ لیکن جب یہ نکلے، بشک تھوڑے سے تھے، جب یہ نکلے تو خدا نے ان کی حمایت کے لیے، جب یہ نکلے اپنے نبی کی ہمراہی کے لیے، جب یہ نکل پڑے کفن پوش ہو کے، تو پھر خدا نے اس وقت ان کی حمایت کے لیے فرشتے نازل کی، جنگجو فرشتے، جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ علامت زدہ فرشتے، کہ جنگ بدر جس میں توازن عجیب تھا، ایک طرف 1000 کافر مشرک اور مانے ہوئے جنگجو جو مسلح تمام تر اسلحہ کے ساتھ تھے، اور ایک طرف 313 کمزور کسان عام لوگ، یہ کوئی جنگجو تھوڑے تھے، لیکن فرشتوں کی مدد پہنچی اور یہ شکست عظیم فتح میں بدل گئی۔ اچھا، اب اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ہم نکلیں گے تو الہی مدد آئے گی نا، حرکت ہماری طرف سے ہو پھر برکت ہوتی ہے۔
لیکن اگر ہم بیٹھے رہیں کہ نہیں خدا ہی سارے کچھ کرے، خدا ہی مہدی زہرا کو بھیجے، وہ آئیں اور مشرق اور مغرب کو اپنے اختیار میں لے لیں. ابھی بھی آپ تصور فرمائیں آج کا شیعہ کیا سوچتا ہے پوری دنیا کے اندر. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کوئی فرض نہیں ہے کسی ظالم سے لڑنا، کسی برائی سے لڑنا. یہ کس کا کام ہے؟ امام مہدی کا کام ہے. وہ آئیں اور دنیا سے برائی کو ختم کریں، خود ہی شرق و غرب کے ظالموں سے لڑیں اور ہمیں ایک بنی بنائی حکومت جو ہے وہ مل جائے. تقریباً ہم اسی انتظار میں ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو غیبت کو طلوع نہیں کر رہی، یہ وہ چیز ہے جو ظہور میں تاخیر کا موجب بن رہی ہے.